علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ جامعہ انواری حیدرآباد باب العلم انواری ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تفصیلات احمدیہ کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ مسئلہ نمبر 75 یعنی قتل عمد کی جزا، یعنی قصداً جان بوجھ کر قتل کرنے کا بدلہ کیا ہے۔ ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ واعد لہ عذابا عظیما، اور جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس سے احناف نے اس بات پر استدلال کیا ہے کہ عمدن قتل کرنے میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غلطی سے قتل کرنے میں کفارہ اللہ تعالیٰ کی اس ارشاد ومن یقتل سے عبارت النص کے ساتھ ثابت ہے، اس لیے عمدن قتل کرنے پر بطریق اولا واجب ہونا چاہیے، کیونکہ عمدن قتل کرنا غلطی سے قتل کرنے سے کہیں زیادہ سخت ہے، اور یہ اس بات کفارہ دلالت النص سے ثابت ہے۔ مطلب یہ ہے، امام شافعی فرماتے ہیں کہ جب قتل خطا پر کفارہ ومن یقتل سے عبارت النص کے طور پر ثابت ہے کہ اگر کوئی غلطی سے قتل کر دے تو اس پر کفارہ ہے، تو جان بوجھ کر قتل کر دینے میں بطور جا اولا کفارہ ہونا چاہیے، کیونکہ عمدن قتل کرنا یہ غلطی سے قتل کرنے سے کہیں زیادہ سخت ہے، لہذا عمدن قتل کے اوپر کفارے کا وجوب یہ دلالت النص سے ثابت ہوگا۔ امام شافعی کا مذہب تھا۔ ہم حناف کیا کہتے ہیں؟ ہم حناف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں قتل عمد کی مکمل جزا جہنم کو قرار دیا ہے، فجزاؤہ جہنم ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو پھر اس کی جزا، مکمل جزا یہ دوزخ ہے، کیونکہ مطلق جزا جس کا ذکر اس آیت میں ہے کامل جزا کو کہتے ہیں۔ لہذا اس نص کے اشارے سے معلوم ہوا کہ مذکورہ جزا کے علاوہ کوئی دوسری چیز واجب نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا ہو سکتی؟ جیسے امام شافعی نے کفارہ ہے، تو مکمل جزا دوزخ ہے، لہٰذا دوسری چیز کوئی اس کا بدلہ نہیں ہو سکتی۔ رہا یہ کہ پھر قصاص کہاں سے آ گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی مکمل سزا دوزخ میں جانا ہے، تو پھر قصاص کا حکم کیسے دیا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قصاص محل و مقام کی جزا ہے، فعل قتل کی جزا نہیں، لہذا قصاص کا وجوب جزائے کامل کے منافی نہیں ہے، لہذا اشارۃ النص کو دلالت النص پہ ترجیح ہوگی۔ جب دونوں میں تعارض ہو جائے، جب اشارۃ النص میں دلالت النص میں تعارض ہو جائے تو پھر اشارۃ النص کو دلالت النص پہ ترجیح ہوگی۔ تو دلالت النص سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کفارہ عمد میں بھی کفارہ واجب ہونا، یعنی قتل عمد میں بھی کفارہ واجب ہونا چاہیے، اور اشارۃ النص سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کفارہ واجب نہیں ہونا چاہیے، اور جب تعارض ہو جائے اشارۃ النص میں دلالت النص میں تو پھر اشارۃ النص کو دلالت النص پر ترجیح حاصل ہوگی۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ کفارہ ایک ایسی بات ہے جو ایک طرف سے عبادت اور دوسری طرف سے عقوبت اور سزا بنتا ہے۔ کفارے میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور سزا کا پہلو بھی ہے، یعنی اس میں دونوں باتیں پائی جاتی ہیں، لہذا یہ ایسے سبب کا تقاضا کرتا ہے جو حرمت اور اباحت دونوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، اور قتل عمد محض کبیرہ گناہ ہے، اس میں اباحت و جواز کا شائبہ تک نہیں ہے، لہذا کفارے کا سبب قتل عمد نہیں بن سکتا۔ کتب اصول میں اسی طرح مذکور ہے۔ معتزلہ اس آیت کریمہ سے اس بات پر استدلال کرتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں قاتل عمد کے لیے جہنم میں ہمیشہ رہنے کی سزا بیان کی گئی، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، تو جان بوجھ کر مسلمان کو قتل کرنے کی سزا کیا بیان کی گئی؟ خلود فی النار، دوزخ میں ہمیشہ رہنا، اور یہ سزا کافر کے لیے ہوتی ہے، یعنی خلود فی النار یہ کافر کے لیے ہے، لہذا اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر ہو جاتا ہے۔ یہ استدلال تھا معتزلہ کا۔ ہم کہتے ہیں حکم جب کسی اسم مشتق پر مرتب ہوتا ہے تو اس کا ماخذ اشتقاق اس کی علت ہوتا ہے، اور یہ بات شک سے بالا تر ہے کہ جس کسی نے کسی مومن کو اس لیے قتل کیا کہ وہ مومن ہے تو وہ قاتل یقیناً کافر ہو جائے گا۔ یا ہم کہتے ہیں کہ لفظ خلود اس کا معنی ہم نے ہمیشہ رہنا کیا ہے،
کافی عرصے ٹھہرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور قاتل عمد اس کا بالاتفاق مستحق ہے۔ تو یہاں خلود جو ہے اگرچہ ہمیشہ کے لیے آتا ہے، لیکن یہ لمبے عرصے تک ٹھہرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اس لحاظ سے بغیر کسی تعویل کے معنی درست ہوگا۔ اگر تم قرآن کریم میں غور و فکر کرو اور ایسی آیتیں سامنے رکھو جن میں خلود کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تو تمہیں ہر اس جگہ جہاں کافروں کی جزا کے طور پر یہ لفظ آیا ہے وہاں اس کے ساتھ ابداً ملا ہوا ہوگا۔ یعنی کافر کے ساتھ اگر خلود فی النار کا تذکرہ آیا ہے تو ابداً اس کے بعد ہوگا، اور ہر وہ جگہ جہاں کسی مرتکب کبیرہ مسلمان کے لیے جزا کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا ہے تو وہاں ابداً نہیں، صرف خالداً اکیلا آیا ہے۔ یہ ہے وہ فرق جو اہل سنت کی تائید کرتا ہے۔ خوب غور کرو، اس کی لطافت سمجھو، اہل سنت کے موقف اور مسلک کو تحسین کہو۔ امام زاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مقیس ابن زبابہ کنانی کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس نے اپنے بھائی ہشام بن زبابہ کو قبیلہ بنی نجار میں مقتول پایا، قتل شدہ پایا۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو آپ نے بنو فہر میں سے اپنا ایک ایلچی بنو نجار کی طرف بھیجا، جس کے ہاتھ یہ پیغام پہنچایا: اگر تم ہشام کے قاتل کو جانتے ہو تو اسے اس مقتول کے بھائی مقیس کے سپرد کرو تاکہ وہ اپنے بھائی کا اس سے قصاص لے، اور اگر تمہیں قاتل کا علم نہیں تو پھر تم مقیس کو حلف اٹھانے پر دیت ادا کرو۔ انہوں نے جواباً کہا کہ ہم آپ کے حکم کو تسلیم کرتے ہیں۔ لہٰذا انہوں نے قسمیں اٹھائیں اور ہر ایک نے کہا: خدا کی قسم، نہ تو ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی ہمیں اس کے قاتل کا علم ہے۔ انہوں نے 100 اونٹ بطور دیت ادا کیے۔ پھر دونوں مقیس اور حضور کا ایلچی مدینہ منورہ واپس ہوئے۔ جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو شیطان نے مقیس کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تو اپنے بھائی کے قاتل کو قتل نہیں کر سکا، تیرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ تمہارے بھائی کو کسی مسلمان نے ہی قتل کیا، لہٰذا تو اس فہری یعنی بنو فہر سے تعلق رکھنے والا حضور کا جو ایلچی تھا، تو اس نے دل میں اس کے نفس نے کہا کہ تو اس فہری کو قتل کر دے جو تیرے ساتھ ہے، تاکہ جان کے بدلے جان بن جائے، اور یہ دیت جو تمہیں بنو نجار نے دی ہے اس کے علاوہ ہوگی جو تمہیں مفت میں پڑے گی۔ اس نے فہری کو اس بے خبری میں قتل کر دیا اور دیت کی اونٹ ہانک کر مکے شریف کی طرف پلٹ گیا اور اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گیا۔ اسلام میں سب سے پہلا مرتد یہی شخص ہوا۔ پھر اس نے اپنی تعریف میں قصیدہ لکھا۔ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو آپ کو سخت صدمہ پہنچا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس کو صاحب حسینی نے بھی اختصار کے ساتھ نقل کیا ہے۔ یہ شان نزول جو ابھی بیان کیا گیا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قاتل سے مراد ایسا قاتل ہے جو مومن کو قتل کرنا حلال سمجھتا ہو۔ جیسا کہ بیضاوی نے کہا، صاحب کشاف نے اس آیت کے تحت اس آیت کی تفسیر میں خوب لکھا اور اس کو دوسری آیات پر بڑھائی دی، جس کی وجہ یہ ہے کہ صاحب کشاف مذہب اعتزال میں نہایت سخت اور متسلب ہے۔ اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔ یہ مسئلہ نمبر 75 تھا جو یہاں مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد مسئلہ نمبر 76 ہے، کلمہ شہادت کے محض اظہار پر قتل کیا جانا حرام ہو جاتا ہے۔ اس کو انشاءاللہ آئندہ درس میں شریک کیا جائے گا۔ صلی اللہ علیہ نبی کریم وآلہ وصحبہ اجمعین، الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔